ہے یہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا مالک قرآن رپورٹ کر رہا ہے کہ خلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے بنایا. خلقتنی من نار، خالق تو ہی ہے، تو نے مجھے آگ سے بنایا، آگ افضل ہے، میں اسے خلیفہ نہیں مانوں گا. تو ابلیس تو تھا مگر اتنا سمجھتا تھا کہ جو افضل ہو کمتر کو خلیفہ نہ مانے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اللہ نے کیا کہا تھا؟ دیکھو بھائی ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک لفظ کہوں میرا گریبان تھام لو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. سن ابلیس، یہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے دو ہاتھوں سے بنایا ہے. میں نے بہت ٹھیک ترجمہ کیا، دو ہاتھوں سے بنایا ہے. اب وہ دو ہاتھ تم طے کرتے رہنا، اللہ کے دو ہاتھ تم طے کرنا. اب انہیں میں طے نہیں کروں گا. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. بہت آرام سے سن لو، میں نے بنایا ہے، میں نے بنایا. کہنے لگا بنایا تو ہے، ٹھیک ہے تو نے بنایا، لیکن مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. اللہ نے کیا کہا؟ بھئی آگ سے ہو، مٹی سے ہو، کیچڑ سے ہو، پانی سے ہو، دھول سے ہو، کنکر سے ہو، بنایا میں نے. تیور دیکھو، یہ ڈائلاگ ہے نا مکالمہ اللہ کا اور ابلیس کا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں مین و ان بیان کر رہا ہوں. اب مٹی سے بناؤ، کیچڑ سے بناؤ، پانی سے بناؤ، بنایا میں نے، سجدہ کر. وہ تو کہا نہیں یہ مٹی سے بنا، اسے نہیں سجدہ کروں گا. تو ابلیس کے لگا بنا کس سے؟ ابلیس کی نگاہ کے بنا کس سے؟ اللہ کی نگاہ کے بنایا کس نے؟ ابلیس کی نگاہ ہے میٹر پر، اللہ کی نگاہ ہے نسبت پر. بھائی بات پہنچ گئی، پہنچ گئی. اب تم نے دیکھا جب ممبر پہ آتا ہوں تو میں چوم کے آتا ہوں. ہم تو نسبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. جو محمد و آل محمد سے منسوب ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ٹھیک ہے، ہم تو نسبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. اچھا بھائی تو میں چوم کے آیا. اب کہنے لگے بھائی کیا چوم رہے ہیں آپ؟ فوم کا گدا رکھا ہوا ہے، کالا کپڑا ہے، لکڑی کا ممبر ہے. میں نے کہا نہیں بھائی ایسی بات نہ کرو، ممبر ہے رسول کا. کہا جا رہا ہے نہیں واقعا آپ کے داہنے بائیں کہا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا بھائی ہم نے علم کو چوما، کہا بھائی دھات کا پنجا، لکڑی، اس پہ کپڑا مڑ دیا، چوم رہے. میں کہا نہیں علم ہے عباس کا. بھائی دو باتیں ہو گئی. اچھا بھائی اب ربیع الاول آئے گا 2-2.5 مہینے کے بعد آئے گا نا، تو ہمارے دوست عاشقان رسول وہ ایک جھنڈا نکالیں گے، نبی کا جھنڈا. اور خدا کی قسم اس جھنڈے کی قدر کرو، جہاں مل جائے ان کے ہاتھ چوم لو. گھبرا رہے ہو؟ چوم لو ان کے ہاتھ. جھنڈا اٹھانے والوں کے ہاتھ چومو، اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں جھنڈا پھینکنے والے تو دیکھے، اٹھانے والا نہیں دیکھا. نعرہ حیدری. بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی تو آپ اس پر بھی اعتراض دیکھنا، بڑے اعتراض ہوں گے کہ بھائی کیا ہے، وہ لکڑی لے کر کے اس پہ کچھ ہرا سا کپڑا باندھ دیا، ہلاتے پھر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں خبردار، جھنڈا ہے رسول کا. تو ان کی نگاہ لکڑی اور کپڑے پہ، ان کی نگاہ لکڑی، کپڑا، پنجا دھات کا، لکڑی کا ممبر، انہی باتوں پہ تو نگاہ ہے. اور ہماری نگاہ علم ہے عباس کا، تازیہ ہے حسین کا، ممبر ہے رسول کا، تابوت ہے اکبر کا، حسین کا، عباس کا. بھائی ہے نا؟ تو جس کی نگاہ مادے پہ ہو وہ ابلیس کا پیرو، جس کی نگاہ نسبت پہ ہو وہ خدا کا پیرو. یہ جو سجدہ آپ کر رہے ہیں کیا کعبے کو کر رہے ہیں؟ اگر آپ کعبے کو کر رہے ہیں تو شرک ہے. توجہ، سجدہ کر رہے ہیں آپ اللہ کو، رخ ہے قبلے کی طرف. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سجدہ اللہ کی ذات کو ہے، مگر رخ اس نے کہا میرے گھر کی طرف ہے.
تو یاد رکھیے گا کعبے کا احترام یہی کہ سجدہ ہے اللہ کو، رخ ہے قبلے کی طرف۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا تمام طاقتوں کا سرچشمہ اللہ ہی ہے، مگر ہمارے دل کے ایمان کا رخ ہے آل محمد کی طرف۔ یہ قرآن اللہ ہے یا غیر اللہ؟ غیر اللہ ہے نا؟ کتنے جلسے ہیں جو آپ اٹینڈ کرتے ہیں اور ٹی وی پر دیکھتے ہیں، صدر مملکت تشریف رکھتے ہیں اور اچانک اس جلسے میں قرآن مجید لے آیا گیا، سارا پنڈال کھڑا ہو گیا، صدر مملکت کھڑے ہو گئے، احترام قرآن۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی کسی نے قرآن مجید پیش کیا انہوں نے فوراً اسے چوما۔ معلوم ہوا احترام کا ایک رجسٹرڈ طریقہ جو ہے وہ چومنا بھی ہے۔ یہ میں اسلام کے رجسٹرڈ طریقے بتا رہا ہوں احترام کا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے چوما، صدر صاحب نے چوما۔ میں نے نہیں دیکھا کہ چومتے وقت کسی نے پہلے غلاف سے نکالا ہو، ڈبے سے نکالا ہو اور اس کے بعد اسے کھولا ہو اور پھر جہاں حرف لکھے ہوئے ہیں اسے چوما ہو۔ میں نے نہیں دیکھا۔ دیکھیے اگر وہ غلاف میں لپٹا ہوا ہے کپڑے کے تو کپڑے کو چوما، اگر گتے کے ڈبے میں بند ہے تو گتے کو چوما، چمڑے کا اگر اوپر غلاف ہے تو چمڑے کو چوما، پلاسٹک لگا ہوا ہے تو اس کو چوما۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے کہ قرآن کا احترام۔ توجہ فرمائیے، یہ ہے قرآن مجید کا احترام۔ ارے بھائی آپ احترام کریں تو کھول کے چومیں حرفوں کو۔ آپ نے کہا نہیں، جو اوپر کپڑا لپٹا ہوا ہے چونکہ قرآن کے ساتھ ہے اس کا احترام بھی ہے، انہیں قرآن کا احترام ہے، اور جو گتا ہے اس کا احترام بھی ہے، انہیں قرآن کا احترام ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اور جو کاغذ ہے اس کا احترام بھی ہے، انہیں قرآن کا احترام ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ یہ سب احترام آپ کر رہے ہیں، یہاں شرک یاد نہیں آیا، لیکن اگر میں نے علم کے کپڑے کو چوم لیا تو شرک شرک، اگر میں نے تعزیے کی لکڑی کو چوم لیا تو شرک، اگر میں نے تابوت کے گتے پر ہاتھ پھیر دیا تو شرک۔ ارے بھائی یہاں شرک کیسے آ گیا؟ اگر وہاں شرک نہیں ہے تو یہاں شرک کیسے آ گیا؟ ارے قرآن کا احترام ہے وہ قرآن صامت ہے، قرآن صامت سے جو شے منسوب ہو جائے اس کا احترام ضروری ہے، تو قرآن ناطق کے ساتھ جو شے منسوب ہو جائے اس کا احترام شرک کیسے ہو جائے؟ ارے بھیا حج کے لیے جاتی ہے ساری دنیا، ٹھیک ہے نا؟ اب وہاں کیا حکم ہے؟ وہاں حکم یہ ہے کہ اس میں کالا پتھر لگا ہوا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود۔ چومنا واجب ہے، چومو چومو۔ اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر کیا حکم ہے؟ ہاتھ کا اشارہ کرو اور چومو۔ یہ اشارہ کر کے کیوں چوم رہے ہو؟ کہ ہاتھ کو نسبت ہے حجر اسود سے ہوئی؟ نسبت کو چومنا گویا اصل کا چومنا ہے۔ اچھا اللہ نے مہینوں کی ترتیب بھی قائم کی، مگر مولوی صاحبان کی سمجھ میں ترتیب ہی نہیں آئی، پہلے رجب پھر شعبان پھر رمضان۔ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان سرکار دو عالم فرماتے ہیں شعبان و شہری، شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا مولوی صاحبان جہاں اتنے چکر چلاتے ہیں، سیاست میں بھی گھسے ہوئے ہیں، یہ چکر نہیں چلا سکتے کہ پہلے رمضان آ جائے پھر شعبان آ جائے پھر رجب آ جائے؟